بنی نوع انسان توحید پر یقین رکھنے والی ایک جماعت تھی، لیکن اس میں کنفیوژن اور ڈیویشن پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دور میں اولاد آدم میں امید کی کرن تھے، جہاں گناہ اور لاقانونیت لوگوں پر چھائی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام ایک پرسکون صبر کرنے والے آدمی تھے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ وہ ایک غیر معمولی مقرر تھے، جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتوں کی پوجا چھوڑنے کا حکم اور بتوں اور مجسموں کی پوجا کرنے والوں کے لیے ایک ہولناک سزا کے بارے میں وارننگ دیا کرتے تھے۔ سورہ مومنون آیت 23 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ نوح علیہ السلام نے زندگی کے اسرار اور کائنات کے عجائبات کے بارے میں بیان کیا۔ انہوں نے خدا کے بارے میں بات کی جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور انہوں نے زمین کی وسعت اور خوبصورتی کی طرف نشاندہی کی۔ نوح علیہ السلام نے وضاحت کی کہ دنیا کی تخلیق نوع انسانی کی بھلائی کے لیے تھی، لیکن آدمی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اسے سمجھے اور اپنی عبادت خدا کی طرف کرے، نہ کہ جھوٹے دیوتاؤں کی طرف۔ جب نوح علیہ السلام نے اس عذاب کے بارے میں بات کرنا شروع کی جو لوگوں کو آ پکڑے گا اگر وہ کفر اور شرک میں پڑے رہے، تو اس بات پر ان کی قوم ناراض اور غصے میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وقت ایک بہت بڑی مدت تھی، جیسا کہ نوح علیہ السلام خود 1 صدی سے زیادہ زندہ رہے، اور ان سے پہلے کے لوگ ان سے بھی زیادہ زندہ رہے تھے۔ ان سالوں میں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان لوگوں کی نسلیں تھیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کے سکھائے گئے قوانین کو یاد رکھا اور صحیح طریقے سے خدا کی عبادت کری۔ سال گزر گئے اور لوگ بھول گئے۔ بعض اوقات ان میں سے نیک آدمی لوگوں کو خدا کے لیے ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے تھے۔ جو وقت آگے بڑھتا رہا، نیک آدمی مرنے لگے، اور شیطان ان لوگوں کے پاس سرگوشی کرتا ہوا آیا اور ان کے ذہنوں میں اپنی چلاک انداز میں خیالات ڈالنے لگا۔ شیطان نے لوگوں کو نیک لوگوں کے مجسمے بنانے کی ترغیب دی۔ اس طرح شیطان نے کہا وہ نیک لوگوں کو یاد رکھیں گے اور اس طرح خدا کی عبادت کرنا یاد رکھیں گے۔ لوگوں نے اپنے جلسہ گاہوں اور گھروں میں مورتیاں بنوائی اور شیطان نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ سب لوگ مجسموں کی موجودگی کی وجہ بھول گئے۔ کئی سال بعد شیطان پھر لوگوں کے درمیان نمودار ہوا۔ اس بار وہ بتوں کی پوجا کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند روایت میں بت پرستی کے آغاز کا خلاصہ ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں ابن عباس سے روایت ہے، بتوں کے نام پہلے قوم نوح کے کچھ نیک آدمیوں کے تھے، اور جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو الہام کیا کہ وہ بت تیار کریں اور انہیں جگہوں پر رکھیں جہاں وہ بیٹھتے تھے، اور ان بتوں کو ان کے ناموں سے پکاریں۔ لوگوں نے ایسا کیا، لیکن بتوں کی پوجا اس وقت تک نہیں کی گئی جب تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی ابتدا کی مر نہ گئے اور بتوں کی اصلیت غیر واضح ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے اپنی لامحدود مہربانی اور رحمت میں آدم سے اپنا وعدہ پورا کیا کہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کے طور پر رسول بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے رسولوں میں سے سب سے پہلے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، تم زمین پر بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول ہو، اور اللہ نے تمہیں شکر گزار بندہ کہا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنے کے سنگین نتائج ہیں، کیونکہ شیطان انسان کو غلام بناتا ہے، اس کے دماغ کو تباہ کر دیتا ہے اور اسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے سے قاصر کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے شیطان کے فریب کی وضاحت کی، لیکن ان کی قوم نے منہ موڑ لیا اور سننے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں دن رات خبردار کیا، پھر بھی سب نے سوائے چند کے ان کا انکار کیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، جو سورہ نوح آیت 5 سے 7 میں ہے کہ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ غزیر کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا، وہ اس قوم میں سب سے کمزور اور غریب تھے۔ لیڈروں اور طاقت والوں نے تکبر سے جواب دیا اور حکم کو مسترد کر دیا۔ وہ کہنے
کہنے لگے، جو سورہ اعراف آیت 60 میں ہے، تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن بدن اور سال بسال دعوت دیتے رہے۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور اپنی قوم کے طعنوں کو برداشت کیا۔ نوح علیہ السلام اور کفار کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ کچھ نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ بے شک وہ صرف ایک انسان ہے لیکن واضح پیغام لانے والا ہے۔ سورہ ہود آیت 25 سے 27 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تمیق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے الفاظ کمزوروں، غریبوں اور مظلوموں کے دل کو چھو گئے تھے، لیکن دولت مند لوگوں نے ان الفاظ پر یقین نہیں کیا اور صرف اپنی طاقت اور حیثیت کے ممکنہ کٹاؤ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو جو لوگ نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کے خلاف تھے وہ کہنے لگے کہ یہ دو مختلف گروہ، غریب اور امیر، ایک ہی عقیدے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نوح علیہ السلام نے وضاحت کی کہ وہ عاجز اور کمزور مومنوں کو کبھی نہیں پھیرے گا جنہوں نے اس کی پکار پر دھیان دیا، یہ لوگ خدا کے مہمان ہیں۔ اس بارے میں سورہ ہود آیت 29 سے 31 میں آیا ہے، اور اے قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ اختلاف ہوتا رہا یہاں تک کہ کفار کے دلائل ختم ہو گئے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کا مذاق اڑایا، لیکن نوح علیہ السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ آخرکار وہ مزید برداشت نہ کر سکے اور دلی دعا کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جان چکے تھے کہ کافر پورے ملک میں فساد اور کفر پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اہل ایمان کو گمراہ اور بگاڑ دیں گے اور ان کے بچوں میں بھی کفر پھیلا دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فرمایا بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور کافروں پر سیلاب کی صورت میں فیصلہ کیا۔ سورہ ہود آیت 37 میں اللہ نے فرمایا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنانے کے لیے شہر سے باہر اور سمندر سے بہت دور جگہ کا انتخاب کیا۔ کافروں نے مذاق اڑایا اور ہنسے، کشتی کے مقام کے بارے میں تبصرے کیے۔ کافروں کو خدا کی قدرت اور عظمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ نوح علیہ السلام سمندر سے بہت دور پہاڑی کی چوٹی پر کشتی کیوں بنائیں گے۔ انہوں نے ان کو پاگل کہا اور زور سے ہنسے۔ کشتی نے شکل اختیار کرنا شروع کر دی، اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے صبر سے خدا کے حکم کا انتظار کیا۔ سورہ ہود آیت 40 میں اللہ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش ماننے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ جب پانی زمین سے پھوٹنا شروع ہوا اور آسمان سے گرنا شروع ہوا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو
اپنے اہل و عیال اور اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ ہر جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے کا ایک جوڑا نر اور مادہ لے کر جائیں۔ کافروں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ تمام جانوروں کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی کیونکہ اس نے ان کے پیغام پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان کا سب سے بڑا بیٹا جس نے اونچے پہاڑ پر بھاگنے کو ترجیح دی۔ کشتی پر لوگوں کی تعداد کے بارے میں علماء اسلام مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ 80 تھے۔ جیسے ہی مومنین اور جانور کشتی میں داخل ہوئے، زمین کے ہر شگاف سے پانی بہنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ ہر گھنٹے کے بعد پانی کی سطح میں اضافہ ہوا اور سمندر اور ندیوں نے زمین پر حملہ کیا۔ مومنین اللہ کے نام پر کشتی میں داخل ہوئے۔ سورہ ہود آیت 41 میں اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کو خدا کے حکم کے مطابق تختوں اور کیلوں سے بنایا تھا، اور اس نے مومنوں کو بارش کے سیلاب اور زمین سے بہنے والے پانی سے محفوظ رکھا۔ پھر زمین کا اندرونی حصہ غیر معمولی طریقوں سے حرکت میں آیا اور سمندروں کی تہ اچانک پھٹنے سے لہریں بلند ہو گئیں اور زمین میں سیلاب آ گیا۔ یہ لہریں پہاڑوں جیسی بڑی تھیں۔ ان لہروں نے کشتی کو اوپر اٹھایا۔ لکڑی سے بنی یہ تعمیر حفاظت اور سلامتی کا جہاز بن گئی، کیونکہ اس کے مسافروں کا خدا پر سچا یقین اور بھروسہ تھا۔ کشتی پر اپنی محفوظ جگہ سے نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کنعان کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس سے درخواست کی کہ وہ کشتی پر سوار ہو جائے اور کافروں کو ان کی قسمت پر چھوڑ دے۔ بیٹا البتہ ایک دنیا کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں خود کو پہاڑ پر لے جاؤں گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لہریں پہاڑ کو نگل سکتی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے التجا کی کہ اس دن تمہیں خدا کی رحمت کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹے نے انکار کیا اور وہ ڈوب گیا۔ یہ واقعہ اللہ نے سورہ ہود آیت 42-43 میں اللہ نے فرمایا، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ پھر جب سیلاب ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا، جس کا ذکر سورہ ہود آیت 44 میں ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ خدا کے حکم سے بارش رک گئی اور زمین کی تمام شگافوں سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ سکون لوٹ آیا اور سورج چمکنے لگا۔ سیلاب نے زمین کو بت پرستی اور کافروں سے پاک کر دیا تھا۔ روئے زمین پر ایک شخص بھی ایسا نہیں رہا جس نے خدا سے کفر کیا ہو۔ زمین نے پانی کو نگل لیا اور کشتی ماؤنٹ جوڈی، جسے موجودہ ترکی میں مانا جاتا ہے، پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام ایک نبی اور آدمیوں کے رہنما تھے، لیکن وہ ایک باپ بھی تھے۔ وہ اداسی سے خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور رونے لگے۔ نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ خدا نے ان کے خاندان کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے کلام یا وعدوں پر شک نہیں کیا، لیکن وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا بیٹا یقینی طور پر ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بدکار تھا۔ حقیقی خاندان وہ ہے جو خدا پر ایمان رکھنے والے صالح نیک لوگ ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ہود آیت 45، 46، 47 میں ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے
مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو چھوڑا اور وہ زمین پر بکھر گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ مومنین اترے تو نوح علیہ السلام نے زمین پر اللہ کو سجدہ کیا۔ اس مقام پر قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث نوح علیہ السلام کے قصے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کیسے چلتے رہے، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم صرف یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آخری لمحات میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے قریب کیا اور انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی جو کائنات کا خالق اور قائم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی نصیحت نبی علیہ السلام نے بتائی جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب خدا کے رسول نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، میں تمہیں بہت دور رس نصیحت دوں گا، تمہیں 2 کاموں کا حکم دوں گا اور 2 کام کرنے سے بھی خبردار کروں گا۔ میں تم کو یہ ماننے کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ایک ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسرے پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کے الفاظ رکھ دیے جائیں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہے۔ میں تمہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور تکبر کرنے سے بھی خبردار کرتا ہوں۔ اور وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر تھے، نوح علیہ السلام کے علاوہ ان میں سے کسی کی اولاد نہ تھی، تو یہاں ہم میں سے ہر کوئی ہم نوح علیہ السلام کے بچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ صفات آیت 77 میں، اور ان کی یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔